أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین، بزرگوں، پیارے بھائیوں، سننے والی خواتین، مائیں اور بہنیں، سورہ یوسف علیہ السلام کی آیت نمبر 16، 17 اور 18 میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے والد کے پاس رات کے وقت، عشاء کے وقت روتے ہوئے پہنچے اور کہنے لگے، اے ہمارے ابا جان، ہم لوگ آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا تو بھیڑیے نے ان کو کھا لیا، اور آپ ہماری بات کو ماننے والے نہیں اگرچہ ہم سچے ہیں. اور وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے قمیص کے اوپر جھوٹا خون لگا کر لے کر آئے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ہرگز نہیں، یہ تو تمہاری طرف سے ایک بنائی ہوئی بات ہے. فصبر جمیل، اب تو صبر ہی بہتر ہے. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور جو باتیں آپ لوگ کہہ رہے ہو ان پر تو اللہ ہی سے مدد چاہی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا ہے، اور کل جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو لباس آتش نمرود میں ڈالے جانے سے پہلے پہنایا تھا، وہی لباس حضرت اسحاق علیہ السلام کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام کے ہاتھ لگا، اور یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں اس کا ایک تعویذ بنا کے ڈال دیا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں پھینک دیے گئے تو جبریل امین نے وہ تعویذ نکالا اور جو قمیص تھا وہ آپ کو پہنا دیا. یہ جو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تعویذ پہننا غلط ہے، یہ ہے، دیکھو اللہ تعالیٰ کے قرآن کلام پاک کی آیتیں ہو یا احادیث شریفہ اس میں لکھی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، گلے میں تعویذ باندھ سکتے ہیں. اس مسئلے پر پہلے بھی میں گفتگو کر چکا ہوں. خیر، تو یہ بھائی رات کے وقت پہنچتے ہیں. عشاء کا لفظ دن کے آخری حصے سے لے کر آدھی رات تک بولا جاتا ہے.
اب سوال ہوتا ہے کہ رات کے آنے کا یہ کیا وقت تھا، کیا وجہ تھی کہ رات کے وقت آئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ رات کے وقت آنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ عذر بیان کرنے میں اور بہانہ نکالنے میں آسانی ہوگی، اور آئے بھی تو روتے ہوئے آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ بھئی تمہاری بکریوں کو کچھ ہوا کیا؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہا پھر یوسف کہاں ہے؟ کہا ہم تو اس طرح کھیلنے لگے تھے، اتنے میں بھیڑیا آ کر کھا گیا۔ ان لوگوں کا رات کے وقت آنے میں ایک وجہ علامہ آلوسی نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ اسی وقت ایسے ہی پہنچے تھے، یعنی نکلے وہاں سے تو پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی، یا یہ کہ تاریکی کے اندر جو بہانہ نکالا جائے گا وہ بہت ہی اچھا رہے گا، کیونکہ تاریکی کی وجہ سے نگاہیں نہیں ملے گی، جب نگاہیں نہیں ملے گی تو حیا اٹھ جائے گی۔ اب حیا جب چلی جاتی ہے تو پھر آدمی جو چاہے کرے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رات کے وقت کسی سے کوئی ضرورت مت مانگو، اس لیے کہ رات کے وقت کوئی چیز مانگی تو سامنے والے کے لیے انکار کرنا آسان ہوتا ہے، حیا آنکھوں میں رہتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ فون کے اوپر بہت امپورٹنٹ بات ہو اس کو مت کرو، سامنے بلاؤ۔ سامنے بلائیں گے تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں گے۔ دین کے اندر معذرت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ دین میں معذرت کریں گے تو کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے عذر خواہی کے اندر۔ اہل معانی کا یہ کہنا ہے کہ عشاء کی رات کی تاریکی کے وقت بھائیوں کا آنا اس لیے بھی تھا کہ جھوٹ بولنے میں ہمت ہو۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ لوگ روتے ہوئے آئے تھے۔ امام اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا رونا سننے کے بعد ہم کسی شخص کو محض رونے پر سچا نہیں سمجھ سکتے۔ لا یصدق باقین بعد اخوتی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے بعد اب کسی رونے والے کی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا ہے۔ بعض لوگ بڑے اسمارٹ ہوتے ہیں، رونے میں بہت ہی چاپٹر ہوتے ہیں۔ پیسے نکالنے ہو تو بہت سارے لوگ آسانی سے رو دیتے ہیں اور اپنی چاہت کے مطابق نکلوا لیتے ہیں۔ تفسیر رازی میں اور روح البیان میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک عورت قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور رونے لگی۔ امام شعبی نے کہا یا ابا امیہ اظنها مظلومتا ما تراها تبکی، ابو معاویہ میں اس کو مظلوم سمجھتا ہوں، بیچاری بہت حالات کی شکار ہے، دیکھتے نہیں کہ وہ رو رہی ہے۔ تو قاضی شریح نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی جب والد کے پاس پہنچے تو روتے ہوئے گئے تھے۔
حالانکہ وہ بڑے ظالم اور بڑے جھوٹے تھے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ کسی کو دیکھ کر فیصلہ نہ کر دے۔ البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر۔ بہت سارے لوگ روتے تو ہیں لیکن اندر رونا نہیں ہوتا ہے، صرف ظاہر میں رونا ہوتا ہے۔ ہمارے گجراتی میں ایک کہاوت ہے کہ رڑتی ران اور ہنستا پروش، ان دونوں کا بھروسہ نہیں۔ جو عورت بات بات میں روتی ہو کوئی بھروسہ نہیں، اور بعض لوگ ہنستے ہی رہتے ہو، ہنس کے ہی بات کرتے ہو، سمجھ لو کہ اس کے ہنسنے میں کچھ پیچھے کچھ دال میں کالا ہے۔ بہت سارے لوگ لچھے دار بات کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت حال کو دیکھنا چاہیے، اس کو دیکھ کر فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یار یہ سچا لگ رہا ہے۔ اسلام نے قانون بنایا البینۃ علی من ادعی والیمین علی من انکر۔ جو آدمی دعویٰ کرتا ہے اس پر دلیل لانی پڑتی ہے، گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور جو انکار کرتا ہے اس کو قسم کھانی پڑتی۔ امام بغوی لکھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے ایک بکری کو ذبح کیا تھا اور اس کا خون یوسف علیہ السلام کے قمیص کے اوپر چھڑک دیا تھا۔ اس آیت سے مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک بات یہ نقل کی کہ قاضی کو فیصلہ کرنے میں قرائن کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے، کچھ حالات بھی دیکھنے چاہیے، قرینہ بھی دیکھنا چاہیے۔ یہاں پر بھائیوں نے قمیص پیش کیا، پھر کیا ہوا قمیص کے اندر، اور وہ بھی خون والا قمیص۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ کسی آدمی کی سچائی کے اوپر، بات کی سچائی کے اوپر اس کی حالت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آدمی خود اپنی بات کی سچائی پر دلیل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ تصنع کرتا ہو، بناوٹی چہرہ پیش کرتا ہو۔ بہت سارے لوگ اس پر طاقت رکھتے اور بہت سارے نہیں بھی رکھتے۔ اسی لیے کہا گیا ان الدمع المصنوع لا یخفی، بناوٹی آنسو پوشیدہ نہیں رہتا۔ تو یہ لوگ روتے ہوئے پہنچے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے دیکھا کہ رو رہے ہیں، آخر رونے کی وجہ کیا ہے؟ پوچھا ان لوگوں سے کہ تمہیں کچھ نقصان ہوا؟ یوسف کہاں ہے؟ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا۔ بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان، ہم لوگ دوڑ لگا رہے تھے اور ہم نے یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑا تھا تو بھیڑیے نے ان کو کھا لیا۔ یہ دوڑ لگا رہے تھے، اصل میں استباق کے معنی ہے کمپٹیشن کرنا، سبقت لے جانا ایک دوسرے سے۔ کس چیز کا کمپٹیشن تھا؟ علامہ آلوسی نے لکھا کہ سدی کا کہنا ہے کہ دوڑ لگا رہے تھے کہ کون دوڑنے میں آگے نکل جاتا ہے، اور زجاج کا کہنا یہ ہے کہ تیر اندازی کر رہے تھے، تیر ڈالنے میں مقابلہ کرتے تھے کہ کس کا دور تک جاتا ہے اور نشانے پہ پہنچتا ہے۔ قرآن کی بعض قراءات کے اندر ننتظلو کا لفظ آیا ہے جس کے معنی تیر مارنا، اس لیے زجاج کی بات کی تائید ہوتی ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ ان لوگوں نے آپس میں کام تقسیم کر رہے تھے، جیسے کہ کوئی پانی لائے گا، کوئی بکریوں کو چرائے گا، کوئی ایندھن جمع کرے گا، کوئی شکار کرے گا، کوئی پکائے گا، یہ سارے کام تقسیم کر رکھے تھے، تو اس کے اندر لگے ہوئے تھے۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ یا تو تیر اندازی میں لگے تھے یا دوڑ میں لگے تھے۔
جیسے بعض روایات میں کہ لا سبق الا فی خف او نسل او حافظ، مسابقہ ہو سکتا ہے تو دوڑنے میں، یا پھر تیر اندازی میں، یا یہ کہ گھوڑ دوڑ میں۔ استباق کے اندر ہوتا یہ ہے کہ تیر اندازی میں آدمی نشانے کے اوپر پہنچاتا ہے، دور تک کس کا جاتا ہے، اور دوڑنے کے اندر بھی ایک حد ہوتی ہے کہ یہاں کون جلدی پہنچتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو اتنے بڑے ہو گئے، پھر مسابقہ کے ساتھ یہ تو بچوں کا کھیل ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے یہاں جیسے گھوڑ دوڑ کی بازی لگتی ہے، گھوڑ دوڑ میں کمپٹیشن ہوتا ہے، ایسے ان کے یہاں دوڑنے میں ہوتا ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو دوڑنے میں مشق کراتے ہوں گے، اور یہ عمل ایک تفقہانہ عمل تھا، مزہ لینے کے لیے۔ جیسے بہت سارے ملکوں کے اندر بڑی عمر والے بھی کرکٹ کھیلتے ہیں، تو کوئی جیتنا ہارنا مقصود ان کو نہیں ہوتا، ایک فن ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ دوڑ لگائی تھی، اور کیسی دوڑ لگائی؟ 2 دفعہ دوڑ لگائی ہے حضور نے۔ اس دور کے اندر ایک دفعہ تو ماں عائشہ جیت گئی، دوسری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ٹائی ہو گئی، پہلے تم جیتے تھے، آج میں جیت گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا بھی مقابلہ کروایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن گھوڑوں کو سدھایا تھا ان میں، اور جو سدھائے ہوئے نہیں تھے ان میں، سدھایا ہوا یعنی اس کو کھا پی کر خوب موٹا کر کے کچھ دنوں کے لیے پھر بھوکا رکھے، اس کا پھرتیلا بدن بنا کے مقابلہ کروایا۔ اب اس کی سب شرطیں ہوتی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر لکھا ہے کہ اس کی 3 شرطیں تھیں، 3 شرطیں ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ کہاں تک جانا ہے دوڑتے ہوئے، گھوڑے پر سوار ہو کے کہاں تک پہنچنا ہے، ایک، اور گھوڑے بھی سب ایکول ہونے چاہیے۔ سدھائے ہوئے ہیں تو ان کا انہی طرح کے گھوڑوں سے مقابلہ ہوگا، جو سدھائے ہوئے نہیں ہے تو ان کا اس طرح کے گھوڑوں سے مقابلہ ہوگا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ایک ہی وقت کے اندر اور ایک باؤنڈری کے اوپر الگ الگ کے مقابلے نہیں ہوں گے۔ پہلے تو حال متساوی ہونا چاہیے، ایک شرط یہ، اور تیسری یہ کہ الٹا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرواتے تھے کہ دشمن کے مقابلے کے وقت جو مقابلے میں آگے آیا ہو، پہلے آیا ہو، ان کو آگے رکھا جائے اور ہر ایک کی ایبیلٹی سامنے آوے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے سفر کیا، تو ایک منزل پر اترے تو کوئی تو اپنا خیمہ ٹھیک کرنے لگا، تو کوئی تیر اندازی کرنے لگا۔ حضور نے فرمایا کہ لا سبق الا فی نسل او خف او حافظ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی جس کا نام عضبہ تھا، کبھی وہ پیچھے نہیں ہٹتی تھی، ہمیشہ آگے ہی رہتی تھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایک دیہاتی آیا اور وہ اپنی اونٹنی لے کے آگے نکل گیا۔ صحابہ کرام کے اوپر یہ بہت بھاری گزرا کہ حضور کی اونٹنی ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا لوگوں کے چہرے سے۔ حضور نے فرمایا کہ حق علی اللہ
تفی شیء من الدنیا الا وضعه او کما قال. بھائی اللہ کو حق ہے کہ کسی کو اٹھاتا ہے تو کسی کو گراتا ہے، اور جو چیز بلند رہتی ہے ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ بلند ہی رہے. آج آپ سوچتے ہیں کہ ہم آج جیسے ہیں ویسے ہی رہیں گے ہمیشہ، ایسا نہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں. مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے ابن عربی کے احکام القرآن کے حوالے سے، جس کو قرطبی نے بھی نقل کیا ہے، کہ آپس میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ باہمی مسابقت، دوڑ لگانا شریعت میں ایک اچھا عمل ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بھی مسابقہ کیا، گھوڑوں کا مقابلہ کروایا. صحابہ کے اندر حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک آدمی سے مسابقہ ہوا. ذی قرد سے لے کر مدینہ منورہ تک کا مقابلہ تھا. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالب آ گئے. اب ایک مسئلہ رہ جاتا ہے، وہ یہ کہ آج کے زمانے کے اندر جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں جوا ہوتا ہے. اگر تیسرا آدمی پیسے دے رہا ہے تب تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر مقابلہ کرنے والا ایک دوسرے کو دے رہا ہے کہ اگر میں جیتا تو میں اتنا دوں گا، اور تم جیتو، اگر میں ہار گیا تو مجھے اتنا دینا پڑے گا، تم ہارو گے تو تمہیں اتنا دینا پڑے گا، یہ تو جوا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے. خیر، بھائیوں نے کہا کہ ہم لوگ تو مسابقہ کر رہے تھے اس طرح کا، اور آخر میں بھیڑیا کھا گیا. اور بعد میں یہ بھی کہا بھائیوں نے، وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. آپ ہمارے اوپر باور کرنے والے نہیں، ہم پر یقین کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم سچے ہوں. یعنی اگر ہم قابل اعتماد ہو پھر بھی آپ ہمارے اوپر تہمت لگائیں گے. یوسف کے معاملے میں آپ ہماری نہیں سنیں گے، اس لیے کہ آپ کو یوسف سے زیادہ محبت ہے، اور آپ یہی گمان کریں گے کہ ہم نے جھوٹ کہا ہے. اور دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگرچہ ہم سچے ہیں لیکن آپ ہماری بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی نہیں ہے جو ہماری سچائی پر دلالت کر سکے. تو خیر، بعض روایات میں تو یہاں تک میں نے پڑھا کہ قرطبی نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقابلہ کیا، مسابقہ کیا، کس کے ساتھ؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اس میں حضور فرسٹ آئے، سیکنڈ کے اوپر صدیق اکبر آئے، اور تھرڈ کے اوپر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. یہ قرطبی نے روایت نقل کی ہے. خیر، تو بھائیوں نے کہا کہ آپ ہماری بات نہیں مانیں گے اگرچہ ہم اپنی بات کے اندر سچے ہوں. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم انفسكم امرا. اور بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کے اوپر جھوٹا خون لے کر آئے. جھوٹا خون، دمین کذب، ایسا خون جس میں جھوٹ کہا گیا ہو. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک بکری کا بچہ انہوں نے ذبح کیا تھا، اور قتادہ فرماتے ہیں کہ ہرنی کا بچہ تھا، ہرن تھا، اس کا خون لگا دیا اس کے اوپر. علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا کچھ نظام ایسا ہے کہ آدمی چوری بھی کرتا ہے تو چوری میں کچھ کر کے ایسا جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ چوری کس نے کی ہے یا اس میں کچھ ہوا ہے. انہوں نے بھی خون لگایا، لیکن اور خون لگایا تھا اپنی سچائی پر بطور نشانی کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ایسی بھی لگا دی جو اس نشانی کے خلاف تھی. خون تو لگایا لیکن کپڑا پھاڑنا بھول گئے.
ایسا تو ہوا نہیں کہ بھیڑیے نے کپڑا نکال لیا ہوگا، اچھا دیکھو ہم تمہارا کپڑا نکال دیں پھر کھاتے ہیں. تو قمیص کے اوپر جھوٹا خون لے کر آئے. بعض قرات کے نام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کذیب کے بجائے کدیب پڑھتے ہیں دال کے ساتھ، اور کدیب کا معنی ہے تازہ خون، اور کدیب کے اندر نوجوانوں کے ناخون کے اندر سے جو سفیدی نکلتی ہے کا وہ مراد ہے، کا اس طرح کی چیز تھی. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نشانی اپنی لائے کہ خون لگا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی ان کے جھوٹے ہونے کی بھی لگا دی، وہ یہ کہ قمیص صحیح سالم تھا، کہیں بھی اس کو پھاڑا نہیں تھا. بھائی بھیڑیے کا یوسف علیہ السلام کو پھاڑنا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ قمیص پہنے ہوئے ہو، اور قمیص کو کیسے نکالیں گے صحیح سالم، وہ پھٹنے سے کیسے بچ جاوے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب غور و فکر کیا، قمیص کو دیکھا تو اس میں کوئی پھٹن نہیں پائی، کوئی اثر نہیں پایا، جس سے آپ نے استدلال کیا کہ یہ جھوٹے ہیں. آپ نے فرمایا کہ متا کانا ھذا الذئب حکیما، ارے یہ بھیڑیا بڑا فرزانہ تھا، بڑا ہوشیار تھا کہ یوسف کو کھاوے اور اس کی قمیص کو نہ پھاڑے. یہ قمیص کا مسئلہ بھی عجیب ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کے اندر ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے تو قمیص نے کیا ہے. 3 جگہ کے اوپر قمیص کام میں آیا ہے. اسی لیے امام راضی نے لکھا کہ امام شعبی کہتے ہیں کہ قصۃ یوسف کلھا فی قمیصہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا کا پورا ان کے قمیص کے اندر ہے. 3 جگہ پر یہ قمیص آیا، یہاں پر کہ آپ کے بھیڑیے کے کھا جانے کے لیے بطور دلیل کے قمیص لائے، اور آگے چل کے دوسرا قصہ آئے گا جس میں زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھینچا اپنی طرف اور آپ کا پیراہن پھٹ گیا. تو ایک بچے نے کہا کہ اگر یوسف کا پیراہن آگے سے پھٹا ہے تو سمجھو یوسف قصوروار ہیں، اور اگر پیراہن پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھو زلیخا قصوروار ہے. آگے کی آئے گی، تفصیلی بات آئے گی. اور تو اس وقت قمیص ہی کو جج بنایا تھا. اور تیسرے نمبر پہ جب برادران یوسف ان کی خدمت میں پہنچ جاتے ہیں تو آپ اپنا پیراہن دیتے ہیں کہ میرے ابا کے پاس لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا، میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے ابا کے چہرے پہ ڈال دو. قمیص لے گئے، چہرے پہ ڈالا تو بینا ہو گئے، دیکھتے ہو گئے. اس لیے ماوردی نے بھی کہا، لیکن قرطبی نے اس پہ اعتراض کر دیا کہ قمیص تو الگ الگ تھے. ارے قمیص الگ الگ ہو لیکن قمیص ہی نے ایک بہت بڑا رول ادا کیا ہے. خیر تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کو بتایا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ ایک ایسی بات ہے جس کو تم لوگ گھر کے لائے ہو، یہ تمہاری خود کی بناوٹی چیز ہے. مفسر قرطبی نے لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو ایک بھائی نے یا کسی نے ایسا کہہ دیا کہ ان کو تو چوروں نے قتل کر دیا ہے. یہ بھی ایک روایت ہے جس کو رازی نے بھی لکھا ہے، قرطبی نے بھی لکھا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ چوروں کا تو بھائی مسئلہ یہ تھا کہ ان کو تو قمیص سے لینا دینا تھا، قتل سے تھوڑی لینا، ان سے قتل سے کچھ تھوڑی ملنے والا تھا. بھائی چور کو تو مال چاہیے، مال نہ ہو تو سامان چاہیے، تو مال و سامان میں تو قمیص آ سکتا تھا، تو قمیص انہوں نے دے دیا اور یوسف کو مار ڈالا. یہ تو عجیب معاملہ ہے. مفسر قرطبی نے یہاں پر لکھا ہے کہ اس آیت سے ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ
فقہی مسائل کے اندر بھی نشانی دیکھ کر فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ تفسیر روح البیان کے اندر لکھا ہے کہ ایک روایت ہے کہ جب بھائیوں نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور پیراہن یوسف کو اس کے خون کے اندر لٹ پٹ کیا، اور ان لوگوں سے لغزش یہ ہو گئی کہ قمیص کو پھاڑا نہیں۔ جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی خبر سنی تو زور سے فرمایا کہ این القمیص، کہاں ہے قمیص، کہاں ہے؟ آپ نے قمیص کو لیا اور اپنے چہرے پہ ڈال دیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام رونے لگے۔ آپ کے چہرے کے اوپر خون کا ایک داغ لگ گیا قمیص کے خون کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا تاللہ ما رأیتک اليوم ذئبا احلم من هذا اقل ابنی ولم یمزق علیہ قمیصہ، اللہ کی قسم میں نے آج جیسا بھیڑیا تو کبھی نہیں دیکھا کہ اتنا بردبار اور اتنا برداشت والا تھا کہ میرے بیٹے کو تو کھا گیا لیکن اس کے قمیص کو نہیں پھاڑا۔ قال بل سولت لكم انفسكم امرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے نفوس نے اس کو گھر لیا ہے، ایک بات بنا کے پیش کی ہے۔ تسویل کا لفظ ہے۔ تسویل کس کو کہتے ہیں؟ روح المعانی میں اور روح البیان میں اور رازی نے سب نے یہ لکھا کہ تسویل کسی چیز کو دلوں کے اندر اس طرح سے مقرر کرنا لالچ کے ساتھ کہ یہ پوری ہو جاوے۔ اور امام راغب نے کہا کہ تزیین النفس لما تحرس علیہ، نفس کو کسی چیز کو جس کی لالچ کر رہا، جس کو وہ چاہ رہا ہے، اس کو مزین کرنا، یا دوسرے الفاظ میں کہو کہ اچھے کو برا دکھلانا، برے کو اچھا دکھانا، یہ ہے تسویل۔ تو تمہارے نفوس نے اس بڑے معاملے کو اس طرح سے آسان کر کے رکھ دیا، اتنا بھیانک مسئلہ ہے جس کو تم نے ہلکا سمجھ لیا۔ بل سولت لکم، یہ بل کا جو لفظ آیا ہے وہ ان لوگوں کے جواب میں کہ تم کہتے کہ بھیڑیا کھا گئے، نہیں نہیں نہیں، غلط ہے، بلکہ یہ تمہاری طرف سے ایک تم لوگوں کی رچی ہوئی ایک اسکیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کے جھوٹا ہونے کا سبب کیا تھا، اس میں علماء نے اختلاف کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیسے سمجھا کہ یہ جھوٹے ہیں؟ ان کے پرانے حسد کی وجہ سے، کہ انہوں نے اپنے حسد ہی سے کام لیا ہے۔ اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود ہی اپنے بیٹے کو خواب کی تعبیر میں بتلایا تھا، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے تجھے چن لے گا اور تجھے اس مقام پہ پہنچائے گا اور تجھ پر وہ نعمتیں تمام کرے گا جو ابراہیم و اسحاق علیہ السلام پر کی تھی۔ تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ تو ہونے والا ہے، اس سے پہلے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خود ایک مضبوط دلیل تھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے بیان کی ہوئی، اس لیے سمجھ گئے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ جب یہ قمیص کے اوپر جھوٹا خون لائے اور کپڑا پھٹا ہوا نہیں تھا تو سمجھ گئے کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ اور سدی کا کہنا یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا بڑا رحم دل تھا، بڑی شفقت والا تھا، کہ یوسف کا گوشت کھا رہا ہے اور قمیص کو چھیڑ نہیں رہا ہے۔ جب یہ بات کہی تو بھائیوں میں سے کسی نے کہا کہ نہیں نہیں، اس کو تو چوروں نے قتل کر دیا۔ اب معاملہ گدمد ہو گیا،
جب ایک ہی ٹیم کے کچھ افراد کہہ رہے ہیں کہ بھیڑیا کھا گیا، کچھ کہہ رہے ہیں کہ چوروں نے مار ڈالا، ظاہری بات ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا دونوں میں سے۔ اگر کچھ ہوتا تو سب کی بات ایک ہوتی۔ سمجھ گئے یعقوب علیہ السلام کہ یہ ان کا بنایا ہوا ایک پلان ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، وہ یہ جس کو امام رازی نے اٹھایا ہے اور تفسیر عثمانی کے اندر بھی کچھ بات نقل کی۔ ان کا فرمانا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو مطلع کر دیا گیا تھا کہ جس امتحان میں وہ مبتلا کیے گئے ہیں وہ پورا ہو کر رہے گا، اور ایک مدت متعینہ تک اس مصیبت سے نجات نہیں ملے گی۔ جب وہ وقت آئے گا تو آپ کو ساری چیزیں مل جائے گی۔ اس لیے فی الحال ڈھونڈنا یا انتقامی تدبیر اختیار کرنا کوئی فائدہ نہیں رکھتا۔ نہ یوسف ابھی ملیں گے، نہیں اگر تحقیق کرنے گئے تو بھائیوں کی رسوائی ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی ٹیش میں آ کر خود یعقوب علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ نہ ہو جائیں۔ اس لیے بجائے تحقیق کی بات کرنے کے کہ بھئی ڈھونڈنے نکلو، اتنی بڑی ہستی، اتنے بڑے نبی جن کے ماننے والے کتنے ہوں گے، چاہنے والے کتنے ہوں گے، کسی کے سامنے یہ بات رکھتے کہ بھئی ابھی باغ نکلو اور تلاش کر کے لے آؤ۔ بس یعقوب علیہ السلام نے فرمایا فصبر جمیل، میرا معاملہ صبر جمیل کا ہے، اب تو صبر کرنا ہی میرا کام ہے۔ تو بعضوں نے یہ کہا فصبر جمیل اولا من الفضا، صبر جمیل کر لینا یہ بہتر ہے جزا فضا کرنے سے، شکایتیں کرنے سے بہتر ہے کہ اب صبر ہی کر لوں۔ صبر جمیل کی بات کہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں امام رازی نے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی جو بھوں تھی وہ گر گئی تھی، بھویں نیچے تک چلی گئی تھی، تو آپ کسی کپڑے سے اس کو اٹھاتے۔ کسی نے کہا کہ یہ کیا ہو گیا؟ کہا طول الزمان و کثرت الاحزان، لمبی عمر ہو گئی اور غم بہت زیادہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یعقوب اتشکونی، میری شکایت کرتے ہو؟ کہا اے میرے رب، ایک غلطی ہے جو مجھ سے ہو گئی، آپ مجھے معاف کر دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جب منافقوں نے الزام لگایا جس کو واقعہ افک کہتے ہیں، سورہ نور کے اوپر میں تفصیل سے بات کر چکا ہوں جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہے۔ ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایسے حالات ہو گئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے سے ناراض، لوگوں میں چیمی گوئیاں ہو رہی ہے۔ ماں عائشہ نے کیا فرمایا؟ واللہ لئن حلفت لا تصدقونی وَإِنْ اعْتَذَرْتُ لَا تَعْذَرُونِی، اگر میں قسم کھا کے کہوں گی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں غلطی پر نہیں ہوں، میں حق پر ہوں، تم مجھے نہیں مانو گے، اور اگر میں عذر کروں گی تو تم میرا عذر قبول نہیں کرو گے۔ فَمَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ يَعْقُوبَ وَوَلَدِهِ، میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی مثال۔ یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا اس وقت؟ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، میرا کام صبر جمیل کرنا ہے۔ یہ صبر جمیل ہے کیا؟ ایک روایت میں حضرت حسن کی مرسل روایت ہے جس میں صحابی کا واسطہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ صبر جمیل کیا ہے؟ فرمایا صبر لا شکوا فی فمن بس لم یصبر، صبر اس کو کہتے ہیں، ایسا صبر جمیل ہے جس میں شکایت نہ ہو، بس اگر اس کو پھیلا دیا تو پھر صبر کہاں رہا۔ قرآن مجید کی آیتیں دلالت کرتی ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ،
میں اپنے غم کی اور پراگندہ حال کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں. تو یہ صبر جمیل ایک صبر اجمل بھی ہوتا ہے. تفسیر روح البیان میں دیکھ رہا تھا تو کہا کہ اللہ کے سامنے شکایت کرو یہ صبر اجمل ہے، اور بندوں کے سامنے نہ کرو یہ صبر جمیل ہے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صبر یہ ہے کہ اللہ تحدث بوجہک ولا بمصیبتک ولا تزکی نفسک، اپنے درد کو کسی سے بیان نہ کرو، اپنی مصیبت کو کسی کے سامنے ذکر نہ کرو، اور اپنے آپ کی پاکی نہ بیان کرو. اب سوال یہ ہے کہ ظلم ہو رہا ہو تو کیا صبر کرنا فرض واجب ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر صبر کرنا تو ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظالموں کے ظلم پر صبر کرنا کہاں ضروری ہے؟ مکاروں کے مکر کے اوپر صبر کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس وقت ظلم کو ہٹانا ضروری ہے. اور جبکہ اس کا نقصان دوسرے پہ آ رہا ہو، ایسا ظلم آج تو کون دیکھتا ہے؟ ہر ایک کو اپنی پری ہے، دوسرا جائے چولہے میں، ہمیں تو اپنا ہونا چاہیے. خیر، تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کا جھوٹ ہونا اور جھوٹا ہونا، ان کا خیانت کرنے والا ہونا ظاہر ہو گیا، تو اب یعقوب علیہ السلام صبر کا ہی کو کر رہے ہیں. نہ آپ نے مبالغہ کیا تفتیش میں، نہ تحقیق کروائی، نہ ڈھونڈنے کے لیے کسی کو بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام کو پریشانی سے نکالنا ہے، خود تو پریشان ہے لیکن بیٹا پریشان ہے، اس کا کیا؟ اگر یوسف علیہ السلام زندہ ہیں تو کس حال میں ہے، کن کے ہاتھوں میں ہے، ان پر کیا بیتتی ہے، اور بھائیوں نے جو ظلم کیا ہے اس کا بدلہ ان کو ملنا چاہیے. یہ سارے سوالات یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں. اگر انہوں نے قتل ہی کیا ہے تو اس کے بدلے میں ان کو بھی قتل ہونا چاہیے. یہ سوال اور مضبوط ہو جاتے ہیں جبکہ یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ میرا بیٹا زندہ ہے، تب تو اور کوشش کرنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام اتنے عظیم القدر تھے اور ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والے، دنیا کے لوگ ان کو پہچانتے، ان کے معتقد ان کی تعظیم کرتے تھے. اگر تفتیش اور تحقیق میں زور لگا دیتے تو سارا شبہ ختم ہو جاتا. آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اتنی محبت اور اتنا تعلق کے باوجود یعقوب علیہ السلام تحقیق کی بات نہیں کر رہے ہیں، بھیجتے نہیں کہیں؟ اس کا جواب مطلب یہ کہ یہ ایک سوال جو ہے، جو صبر ہے، شرعن و عقلاً درست نہیں لگ رہا ہے کہ صبر کیسا. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے تو کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. البتہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ہو سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو تلاش کرنے سے روک دیا ہو، کیونکہ محنت اور پریشانی اور آزمائش بہت زیادہ سخت تھی اور معاملہ بہت بڑا تھا. اس لیے یہ حالات کے قرائن سے سمجھ گئے ہوں گے کہ میرے بچے جو ہیں وہ مضبوط ہیں، طاقتور ہیں، اور مجھے وہ لوگ ڈھونڈنے نہیں دیں گے، مجھے تحقیق نہیں کرنے دیں گے. اگر میں نے کچھ کوشش بھی کی تو یہ مجھے تکلیف پہنچانے اور مجھے قتل کرنے میں لگ جائیں گے. یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جان لیا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہی یوسف علیہ السلام کو بچائے گا آزمائش سے اور محنت سے، کیونکہ بالآخر تو ان کا معاملہ بڑا ہونے والا ہے. یوسف تو بہت اونچے مقام پہ پہنچنے والے ہیں. اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ہی اولاد کے راز کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا اور اس پر راضی ہو گئے. لوگ بات کریں گے کہ کیسے بھائی ہیں، اپنے سگے بھائی کو مار ڈالا، ایسی بات ہوگی.
جب کسی کے دو بیٹے ہو اور دو بیٹوں میں سے ایک دوسرے پر ظلم کرتا ہو تو اس وقت باپ بڑی کشمکش میں ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بدلہ لیتا ہے تب بھی اس کا دل جلتا ہے مظلوم بیٹے کی وجہ سے، اگر بدلہ نہیں لیتا تو مظلوم کی وجہ سے دل جلتا ہے، اور بدلہ لیتا ہے تو جس سے بدلہ لیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے دل جلتا ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام بھی اس پریشانی میں ایسے پھنسے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ اب صبر ہی کرنا ہے، خاموش رہنا ہے اور معاملہ پورا کا پورا اللہ کے حوالے کرنا۔ میرے لیے بولنا بہت آسان ہے لیکن صبر کرنا واقعتاً بہت مشکل ہے۔ ایک باپ کی اولاد کیا گزری ہوگی، یقین تو ہے اللہ کی ذات پر کہ وہ حفاظت کرے گا، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ صبر جمیل۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایک صبر غیر جمیل بھی ہوتا ہے، صبر جمیل ہے تو ایک صبر غیر جمیل بھی ہے۔ جمیل تو یہ ہے کہ آدمی اس مصیبت کا مقام پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ ہے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ وہ اللہ مالک الملک ہے، اس کے کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا دل یہیں پہ مستغرق ہو جائے گا اور شکایت کو ظاہر کرنے سے رک جائے گا۔ اور دوسرا صبر کیا ہے، یہ ہے کہ اس مصیبت کی منزل یہ ہے کہ جس کی طرف سے، یعنی صبر جمیل ہی کے ساتھ یہ بات آئے گی کہ جس کی طرف سے حالت آئے وہ حکیم ہے، وہ جاہل نہیں ہے، وہ عالم ہے، غافل نہیں ہے، وہ علیم ہے، بھولتا نہیں ہے، رحیم ہے، سرکشی نہیں کرتا۔ جب وہ ایسا ہے تو اس نے جو کچھ کیا ہوگا وہ صحیح ہی کیا ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ مصیبت جو آئی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، لہذا حضرت یعقوب علیہ السلام اس نور کے اندر مشغول ہوئے جو اللہ رب العزت کی طرف سے مبتلا آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں المحبت التامہ لا تزداد بالوفا ولا تنقص بالجفا، جہاں محبت ہوتی ہے مضبوط تو پھر وہ جس سے محبت ہے اگر کچھ کمی بھی کر دے تو کہے گا کہ یہ تو محبت میں کر رہا ہے، اگر کچھ زیادہ کر دے گا تب بھی کہے گا کہ وہ یہ تو محبت ہی ہے۔ میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ مجنو لیلا ایک مرتبہ کھیر تقسیم کر رہی تھی، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ لیلا بہت کالی تھی اور مجنو بہت خوبصورت تھا، لیکن پتہ نہیں مجنو اس کے پیچھے اتنا گھائل تھا۔ تو ایک دن لیلا کھیر تقسیم کر رہی تھی، لائن لگی تھی، اس لائن میں مجنو بھی کھڑا تھا۔ باری آتے آتے مجنو کی آئی تو وہ جس پیالے کو لے کر گیا تھا لیلا نے وہ پیالہ لے کر پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا کہ کمبخت تو اتنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور یہ تو تجھ سے دور بھاگ رہے، کہا کہ تم اس کا مطلب نہیں سمجھے۔ اس کا کہنے کا حاصل یہ ہے کہ تو پیالہ لے کے کیوں کھڑا ہے، تجھے تو گھر میں آ کے پی لینا چاہیے۔ تو جب محبت مکمل ہوتی ہے تو جفا کو بھی وفا کی طرف لے جاتا ہے آدمی۔ خیر اللہ تعالیٰ سے محبت نبیوں کو کتنی ہوگی، یعقوب علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ میرا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ خیر مزید گفتگو آئندہ کریں گے، اس کے اوپر بھی کچھ باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور قرآن مجید کے ساتھ موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔